بچے ہمیشہ والدین سے محبت اور توجہ کی امید رکھتے ہیں، لیکن اگر وہیں والدین زہریلے الفاظ ادا کریں تب کیا ہوگا؟ آپ کیسا فیل کریں گے اگر میں آپ سے کہوں کہ 2008 میں ڈپارٹمنٹ آف US کے ایڈمنسٹریشن آف چلڈرن اینڈ فیملیز کے سروے کے مطابق 50,000 سے زیادہ بچے ذہنی اذیت کا شکار ہوئے ہیں۔ زہریلے الفاظ بھلے تکلیف دیں یا نہ دیں، لیکن یہ ذہن کو ضرور تباہ کرتے ہیں۔ ایسے الفاظ ہمیشہ ہمیں انہی سے سننے کو ملتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، جیسے کہ پیرنٹس۔ والدین جب بچوں کے سامنے ایک دوسرے سے غصے سے بات کرتے ہیں، غلط الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس ٹائپ کا ریئیکشن بچوں پر گہرا اثر چھوڑتا ہے، جو ان کی ذہنی حالت اور ان کی شخصیت کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن آپ یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ایسی باتیں آپ تو اپنے بچوں کے سامنے نہیں کرتے، لیکن یہ باتیں ہمارے معاشرے کے ذریعے ہمارے اندر رچ بس چکی ہیں، جسے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کے سامنے کر بیٹھتے ہیں۔ ایسی باتیں ہمارے بچوں کے لیے ذہنی اذیت اور تکلیف کا سبب بنتی ہیں۔ تو آج میں آپ کو 5 ایسی باتیں بتاؤں گی جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ آپ ٹاکسک پیرنٹس ہیں یا نہیں۔ نمبر 1، بچوں کے ظاہری حلیے کے بارے میں تنقید کرنا، جیسا کہ تمہاری شکل بہت بری ہے، تمہارا قد بہت چھوٹا ہے، تم بہت موٹے ہو، تمہارے بال بہت گندے ہیں۔ بچوں کی اپیرنس کے معاملے میں انہیں ڈیگریڈ کرنا، اس طرح کے الفاظ بچوں کے لیے ذہنی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں خود سے محبت کیسے کی جاتی ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ کیسے دکھتے ہیں۔ نمبر 2، بچوں کے ایکشنز پر بات کرنا، جیسے کہ تم اتنی عجیب و غریب حرکتیں کیوں کرتے ہو، شیطان ہو پورے کے پورے، اس جگہ کیوں گئے، اس کے ساتھ کیوں کھیلا، اور اسی کی طرح کے بہت سے جملے۔ بچہ ہمیشہ اپنے والدین کی ہر بات پر یقین کرتا ہے، اور جب ہم اسے شیطان سے ملاتے ہیں تو اس کے ذہن میں کیا ڈال رہے ہیں یہ والدین بہتر جانتے ہیں۔ بچوں کو خود پر یقین کرنا سکھائیں، اس کی کریکشن کریں، نہ کہ اس کے عمل کو ہی غلط ٹھہرائیں۔ آپ کے اس ایکٹ سے بچے کے اندر سیلف بلیف جیسے فیکٹرز پیدا ہوں گے۔ نمبر 3، سیلفش وشز، جیسے کہ کاش تم پیدا ہی نہ ہوئے تھے، کاش تم مر جاتے، تم مرتے کیوں نہیں ہو، زندگی عذاب بنا رکھی ہے، تم جیسی اولاد سے بہتر تھا کہ خدا مجھے اولاد ہی نہ دیتا۔ آپ کو چاہیے کہ بچوں سے اس طرح کے الفاظ نہ کہیں، اس سے بچہ خود کو بوجھ سمجھنے لگتا ہے، خواہش کرتا ہے کہ وہ اب تک زندہ کیوں ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ سب انہیں خود کو تکلیف دینے اور یہاں تک کہ خود کی جان لینے کی حد تک بھی پہنچا سکتا ہے۔ وجہ اس کے والدین کو چاہیے بچوں سے محبت کریں، انہیں ان کی اہمیت کا یقین دلائیں۔ نمبر 4، بچوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، ایسے الفاظ ادا کرنا جو ان کی پرورش سے ریلیٹڈ ہو، جیسے بہت مشکل ہے تمہیں پالنا، تمہاری خواہشات پوری کر کر کے تھک چکی ہوں، میں تمہیں اب اور نہیں سنبھال سکتی۔ ماں باپ ہی تو ہیں جو بچوں کا سہارا ہوتے ہیں، اپنی پریشانیاں، اپنا ڈپریشن بچوں پر مت ڈالیں، اس میں ان کا کیا قصور؟ اپنی پریشانیوں کو سائڈ پر رکھ کر ان کی دیکھ بھال کریں، ان کے ساتھ ہنسیں، کھیلیں، باتیں کریں، انہیں وہ محبت دیں جو آپ انہیں دینا چاہتے ہیں، وہ محبت جس کے وہ حقدار ہیں۔ نمبر 5، اپنے بچوں کا دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا، تم اس بچے کی طرح کیوں نہیں ہو، اس کو دیکھا ہے کتنا پڑھتا ہے، باقی بچے تم سے اچھے ہیں۔ اس طرح کے جملے بچوں کی کانفیڈنس لیول کو کم کرتے ہیں اور ایسی سوچیں لاتے ہیں ذہن میں جیسے کہ وہ اچھے نہیں ہیں، وہ بہت برے ہیں۔ اور بہن بھائیوں کا ایک دوسرے سے کمپیریزن آپس میں خرابی پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کی محبت کو ختم کرتا ہے، جس سے آپس میں جیلسی جیسے فیکٹرز پیدا ہوتے ہیں۔ بچوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنا سکھائیں، یہ ان میں ان کی شخصیت کو ابھارنے میں مدد کرے گا۔